السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ترمیم آپ بڑے دنوں سے سن رہے ہیں، پیور پولیٹیکل ایشو، پیور پولیٹیکل ایجنڈا، لیکن وہ ایک ایسی چیز جس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپے میں رجے پوجی تے آپے میرے بچے جیون۔ اس کا مطلب پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، ملکی سطح پر کیا ہوتا ہے، اور کس طرح یہ جو اس زمانے میں ماڈرن پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پبلک کا نام لے کر، ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کر کے، جمہوریت کو پٹڑی پہ چڑھانے کا نام لے کے اور نعرہ لے کے، تو وہ کس طرح صرف اپنے مفاد کو سرو کرتا ہے، اور وہ جن کی ہیڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک موٹا موٹا ترجمہ ہے 27ویں ترمیم کا۔ پہلے یہ بات ایک جوک کے طور پر سنائی جاتی تھی کہ ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، کہ اس کے سپیلنگز میں لوگ لڑکے ترمیم کر کے پھر انجوائے کر کے سنایا کرتے تھے کہ گورنمنٹ او ڈبل ایف آف دا پیپل، ایف اے آر فار دا پیپل، اینڈ بی یو وائی بائی دا پیپل۔ لیکن اب تو خیر نظر آ رہی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ جو عام انسان ہے، جو عامت الناس میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک ضمیر نام کی ایک چیز بھی ہوتی ہے، شرافت نفس بھی اس کے نزدیک میٹر کرتی ہے، رکھ رکھاؤ بھی اس کے ہاں کوئی معنی رکھتے ہیں، پھر ادب آداب، جھوٹ سچ، دیانت بددیانتی، ان ساری چیزوں کے کہیں نہ کہیں ان کے نزدیک میننگز ہوتے ہیں۔ وہ طبقہ اس طرح نہیں خریدا جا سکتا کہ آپ اس کو جا کے بریانی دی پلیٹ جس طرح کہتے ہیں وہ دے کے تو خرید لیں، یا اس کو کہیں کہ لے ووٹ سانو دینے تے آپ پیسے لے لیں۔ اس کو خریدنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کو بے اثر کر دیا جائے، وہ وہ ایگزسٹنگ ہو کے بھی میٹر نہ کرتا، وہ وہیں پہ ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اس کی جو کلیکٹیو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو جماعت احمدیہ کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر رکھنے کا جو ایک طریقہ کار اپنایا گیا، کیونکہ اگر یہ حرکت نہ کی جاتی اور وہ واقعتاً مین سٹریم کا حصہ ہوتے، تو وہ جو ایک اکیلا شریف آدمی جس طرح ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک دیانت کا معیار ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ضمیر کی آواز پہ بول پڑنے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، خاندانی شرافت کو کہیں آگے بڑھانا اس کا ایک مطمع نظر ہو، یہ مطلب آپ گنتے چلے جائیں، یا یہ کہ آئندہ زمانے کا کیا ہوگا ساڈی تے لنگ گئی ہے، تو یا ادبی لحاظ سے کہیں تو شاید اس راہ پہ کچھ اور بھی راہی آئیں، دھوپ میں چلتا رہوں سائے بچھائے جاؤں۔ یہ کام جو ایک فرد واحد انفرادی سطح پر یا کچھ لوگ کہیں کہیں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ اکیلا چنا کہتے کون سا بھاڑ پھوڑ لے گا، کہ وہ اگر بہت پھٹے گا بھی تو وہ کر کیا لے گا، اس نے بظاہر اکیلا چنا ہے، اس کا چھلکا اتر گیا نظر آگے وہ بس۔ تو وہ اکیلے چنے تو اس طرح سوسائٹیز میں ہوتے ہیں، اور 25 کروڑ کے معاشرے میں تو بہت سے ہوتے ہیں اس طرح کے چنے، لیکن وہ کوئی مطلب سکھر، کوئی روڑی، کوئی پنڈی، کوئی گجرات، وہ اکیلے اکیلے جگہ جگہ بیٹھے کچھ کر نہیں پاتے، مگر اس کی ایک کلیکٹیو اجتماعی شکل کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہوا تھا پہلے۔ مسلم لیگ کا جو ایکٹیویزم تھا اس میں آج کے زمانے سے کوئی 50 گنا نہیں بلکہ میرا خیال ہے 80 گنا کم وسائل اور کم اہمیت اور کم تعداد رکھنے والی جماعت احمدیہ نے بانی مسلم لیگ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ساتھ دے کے دکھایا، پھر وہ پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ پھر وہ جو تھوڑی سی اقلیت ہے اس نے بہت آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی پریزنس بھی اسٹیبلش کر لی اور دکھا دی وداؤٹ ایجنڈاز۔
یہاں تو ہوتا ہے نا، بھرتی کیے جاتے ہیں، پے رول پہ لیے جاتے ہیں، ہینڈ پک کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے. انگریز کی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ بھی پک اینڈ چوز کرتا تھا. بلکہ یہ کیا بیچتے ہیں اس کے سامنے جو وہ کرتا تھا، وہ تو ایک اور لیول تھا اس کا. مگر اس میں یہ نہیں آپ دکھا سکتے کہ جن جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو پک اینڈ چوز کیا تھا، تو انہوں نے یہ پھر کام لیے اس پک اینڈ چوز سے. اول طور پر تو یعنی بغیر سوچے سمجھے کہا گیا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا خود کاشتہ پوتا ہے. ایک فکرہ بولا کسی ملوانے نے، اس کے بعد وہی فکرہ جو ہے وہ علامہ اقبال جیسے علامہ کے کام بھی آیا. اس نے بھی خیال نہیں کیا کہ میں اپنے علامہ پاندی میں ہائیڈلبرگ تو پڑھ کے گیا، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، کچھ لاج رکھ لوں. کیوں کہ وہ پھر فراز نے کہا نا کہ اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنوان جانا. تو وائسریگل کونسل سے نامرادی کو فیس کرنے کے بعد، اس کی ممبرشپ نہ مل سکنے کے بعد، اور پھر کشمیر کمیٹی کا صدر بھی نہ بن سکنے کے بعد، علامہ اقبال جو تھے ان کا ایک خواب دیکھنے والے اور شاعر مشرق تو وہ آج کی گھڑی ہوئی اصطلاحیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس طرح ریلیونٹ تو نہیں رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم لوگ اس حقیقت کی طرف لے کے آتے ہیں کہ مڈ تھرٹیز میں فوت ہونے والے جو علامہ اقبال ہیں، 38 میں آئے غالباً ان کا یوم وفات، 38 تے 2 تے 7 47، تو وہ جو 9-10 سال ہیں وہی تو پیک کے سال تھے. وہ کیا بلکہ جو 43 اور 40 والی جو کانگریسی وزارتوں والا دور تھا، وہ تو بڑا ہی کٹھن دور تھا. تو جو اصل وقت آیا تھا جب پاکستان کا مارز وجود میں ہو جانا جو ہے وہ قریب آ رہا تھا، اور سٹرگل اور مسلمانان ہند کو مسلم لیگ کی شکل میں کنورج کرنا ان کی طاقت کو، وہ پیچھے رہ رہا تھا. تو وہ جو جب آپ دوڑتے دوڑتے ان لائنوں تک پہنچتے ہیں ریس کی، وہ جب قریب آتی ہیں تو وہاں تو اور طرح کی پوٹینشل اور طرح کی فوکسڈ ایفرٹ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت علامہ اقبال فوت ہو چکے تھے، وہ تھے ہی نہیں. یہ تو بنے بنائے پاکستان میں چونکہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، سائنسدان چاہیے ہوتا ہے قومی سطح کا، وہ قدیر خان جیسے گھڑا ہے، ہمارے سامنے بنا ہے نا قدیر خان سائنٹسٹ، اور عبدالسلام کے ہوتے ہوئے بنا ہے نا. یعنی دنیا میں پوری دنیا کی سائنٹسٹ کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لٹرلی چھپے ہوئے آرٹیکلز میں، اور باہر کے نہیں، پاکستان کے اندر کے بھی، اٹامک انرجی کے کمیشن آف پاکستان کے بانی چیئرمین منیر احمد خان وہ کہا کرتے تھے، میری خود ان سے 3-4 دفعہ جب بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ان کا تو کوئی وہ باتیں کب سامنے آنی ہے، لیکن وہ کوئی اور کامت تھا عبدالسلام. ڈاکٹر اصغر قادر یہ کہتے رہے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آج تک کہہ رہے ہیں، ریاض الدین فیاض الدین دونوں بھائی کیا کہتے ہوئے، میرے پاس آئینہ ابصار کے جو پہلا مشمارہ تھا اس میں ڈاکٹر ریاض الدین ان کے جو ہے وہ مضمون چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر نیئر کیا کہتے ہیں، ود ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ ان 4-5 جو ریسنٹ ہسٹری کے جو سائنٹسٹ کمیونٹی کے جو نام لیے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نیئر، پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، پروفیسر ڈاکٹر اصغر قادر، اور دونوں برادران پروفیسر ڈاکٹر ریاض الدین اور فیاض الدین، اور ڈاکٹر حفیظ ہورانی، یہ 6 نام آپ ذرا پچھلی 2 دہائیوں میں باہر نکال دیں، 3 دہائیوں میں، ان کو سمجھیں اب یہ نہیں ہے پاکستان. پچھلے میں ابھی آئی ایچ عثمانی اور منیر احمد خان اور ان لوگوں کو ابھی چھوڑ دیں فی الحال. پچھلے 20-25 سال میں ان 6 ناموں کو آپ مائنس کریں، آپ کی پاکستان کے سائنٹیفک کمیونٹی کی عمارت ساری کی ساری زمین بوس ہو جاتی ہے. یہ 6 کے 6 یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالسلام کے قامت کا قدیر خان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عبدالسلام کے ہوتے ہوئے اور بیفور قدیر خان 20 سال تک، 21 سال تک عبدالسلام آپ کا پریزیڈنٹ کا سائنٹیفک ایڈوائزر رہ چکا ہے. وہ گئی ساری خدمت کاندو نارے میں.
اس کے بعد جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ گھڑ کے لے کے آتے ہیں محسن پاکستان، جس طرح آپ قدیر خان کو محسن پاکستان لے کے آئے تھے، اسی طرح آپ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، خواب دیکھنے والا شاعر لے کے آئے تھے پاکستان کا. بٹ ہی ہیڈ ایکچولی نو رول وین اٹ واز ریکوائرڈ. ان 10 سالوں میں قائد اعظم کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ کوئی اور قامت تھے. انہی قامتوں کو آپ نے دولتانے کے ذریعے فکس کرنا شروع کیا. کیونکہ اگر وہ جو اتنے مطلب کہ گئے گزری حالت میں وہ اتنا ٹینجیبل اور پریکٹیکل رول پلے کر سکتے تھے، تو جب ان کے پیروں کے نیچے زمین آ چکی ہو، جب ان کا ایک مرکز سلسلہ قائم ہو چکا ہو ربا کی صورت میں، جب انہی کی جماعت کا پیدا کردہ ان کا پروردہ جو ہے خلفاء کا تربیت یافتہ وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہو، اسی کمیونٹی میں سے قد آور شخصیت کے طور پر ایک سائنسدان نکلے جو پاکستان صدر پاکستان کا جو ہے وہ چیف سائنٹیفک ایڈوائزر ہو، اور وہی ہو جو آپ کو پینسٹیک اور اٹامک انرجی آف پاکستان جیسے بڑے ادارے بنا کے دے رہا ہو، تو نظر تو آپ کو آ رہا ہے نا. اور ایون تربیلا اور یہ جو ڈیمز بنا کے دینے والا جو آپ کا اکنامک ہے کیا نام ہے کمیشن، ان کا ایک سرٹن ٹائٹل بھی ہوتا ہے اقتصادیات کا، جو بعد میں ابھی حسن اقبال کو آج کل شاید بنایا ہوا تھا پچھلے کچھ عرصہ پہلے. تو وہ جو اقتصادیات میں ان کی فائنانسز کے اتنے بڑے اس کے ہیڈ تھے ایم احمد، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے قاضی اسلم جیسے ایجوکیشنسٹ کے ہوتے ہوئے یہ سارے پاکستان احمدیوں سے نکل کے آ رہے ہیں نا. ان کے ہوتے ہوئے آپ کو رستہ مل ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ سائیڈ لائن نہ ہو. اور ان کو جیسے آج کل پچھلے ایک دو دہائیوں میں سنتے رہتے ہیں نا آپ، ہم طالبان کو مین سٹریم کریں گے، ہم لبیکیوں کو مین سٹریم کریں گے. یہ وہ مین سٹریمنگ تھی جو آپ نے چمٹی سے پکڑ کر کرنی تھی. یہ وہ مین سٹریمنگ اور وہ سپورٹ تھی جیسی آپ نے جماعت الدعوہ اور حافظ سعید کو پھر ڈیفینڈ کیا، لشکر طیبہ کو جس طرح آپ نے ڈیفینڈ کیا ملکی مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں. وہ تو پہلا جی چوڑ مار بیٹھے سو کہ جو پیچھے سے جہیز میں آئے تھے مین سٹریمڈ. جماعت احمدیہ کو آپ نے مین سٹریم کرنا نہیں تھا، آپ نے جماعت احمدیہ کو مین سٹریم سے باہر کرنا تھا، ادر وے راؤنڈ. تو وہ کام جو آپ اوریجنلی ایک اجتماعی سطح پہ کر چکے تھے، ابھی اس میں کہیں کہیں نام بچتے تھے. کوئی وجاہت مسعود بول پڑا، کہیں وسط اللہ خان دبی زبان میں کہہ رہے ہیں، کہیں زرار کھوڑو جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں، کوئی اس طرح آئیے رحمان کے قد و قامت کی آوازیں تھیں. حبیب جالب جیسے شعراء تھے جو کہتے تھے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. اور ظلم یہ ہے کہ وہی غزل شہباز شریف گا رہا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. یعنی جالب کی جوتیوں میں شہباز شریف بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب یہ پروسیس جس ملک میں چلا ہوا ہو، اس میں 27ویں ترمیم آتی ہے. اور ایک بات اسے آپ ون لائنر کہیے، پہلی اور دوسری ترمیم کے نتیجے میں 27ویں ترمیم نے ہی آنا تھا. یہ ساری جو ترمیموں کا جو پنڈورا باکس کھلا ہے، یہ قافلہ درد کا ٹھہرے گا کہاں؟ علامہ رشید ندیم ہمارے دوست، علامہ دوست کہتے تھے لیکن بہت اچھا سلجھا ہوا اور انتہائی دانشور مصرع لکھتے تھے. تو جب یہ ترک وطن کر کے آ کے کینیڈا آباد ہوئے تو ابتدائی زمانے میں انہوں نے یہ 4 لائنیں لکھی کہ برف کے پھول میرا سرد مکان آخر شب، قافلہ درد کا ٹھہرے گا کہاں آخر شب، بے کلی کروٹیں لیتی ہے میرے بستر پر، سیڑھیاں درد کی چڑھتی ہے یہ جاں آخر شب. اب آخر شب آیا ہوا ہے.
اب یہ 27ویں ترمیم ہے، اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ بھی گئی ہاتھ سے. اس کے نتیجے میں وہ پیپل پارٹی جو نعرے مارتی رہی کہ ہم نے سیاسی شعور دیا تھا، اس نے سیاسی شعور کی بوری بند لاش کنویں میں پھینک دی ہے عوام کے. اور لیا کیا ہے؟ زرداری کو تاحیات امیونٹی. وہ ایک زرداری سب پر بھاری نعرہ سنا ہوا ہے نا، یہ عملاً ظاہر ہو گیا. ایک زرداری بچیا رہے، باقی سارے کھو کھاتے لاتے. اور یہ شہباز شریف اور یہ مریم اور یہ نواز شریف، یہ کل تک وہی تھے نا جو للکارے مار کے تو اس کے بعد کہتے تھے ہم واپس نہیں آ سکتے. یہ مطلب ہے کہ انہیں تو پاکستان وزیر اعظم لگنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے کہ ان کا کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے. انہوں نے ان عہدوں کی بنیاد پر کانٹریکٹ لینے ہوتے ہیں اور دیٹس اٹ. وہ جب مل گئے ہوتے بعد، یعنی ڈالرز دا اور گولڈ دا کنگ زرداری تے بزنس اور انٹرپرینور دے مالک اے تے باقی سارے دفعہ ہون اتنے کسی دا کی ہے. وہ ایک جڑی جعلی ایک پارٹی جڑی کڑی سی ہے تازہ وہ ڈس ممبر پولیٹیکل پارٹی بھی کر کے انہوں نے وکھا دیتی تے ریلیجس پارٹی لبیکیے بھی جڑے نے وہ بھی ڈک دیتے. کوئی نہ ہی نہ سنو گے تسی. جب یہ فضا آ جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ اتنا بڑا خطہ زمین ود 25 کروڑ انسان، یہ جیسے درخت کی پودے کی گاچی نکالتے ہیں کھگنا، کھگ کے تے پاکستان لے جایا نہیں جا سکتا کتے. تے اے پاکستان انہاں دا ہن نہیں رہا جنہاں دا اے ہے سی. میں باقی کہاں سے دلیل لے کے آؤں گا؟ میں اپنے اس زمانے کی طرف لے جاؤں جب میں 7ویں 8ویں میں 5ویں 6ویں میں تھا. تو جو میرا ماحول تھا کہ پکی سڑک ہائی وے سے لے کے جو لاہور سرگودا ہائی وے ہے وہاں سے لے کے تو 8 10 15 کلومیٹر کچی سڑک بھی نہیں تھی پراپر. میں ابھی تک مجھے یاد ہے میرے ساتھ چھوٹی بہن تھی اور ہم دونوں شام کے وقت چل پڑے ہیں کہ جی کوئی شاید لبدی نہیں پٹانگا شنگا، اور رستے میں ایک جھاڑی سے سوٹی توڑ لی، وہ بھی ایویں اپنے آپ کو دلاسا دینے کے کتے آستے ہوئے. اور نیم تاریکی ہونے تک ہم دونوں بچے چل کے گھر 10 کلومیٹر پہنچ گئے. گھر والوں کو ضرور فیل ہوا کہ کی کیتا ہے تسا، لیکن حالات اور ایسے تھے کہ وہ جا سکتے تھے بچے، اور ان بچوں کو اتنا اعتماد تھا کہ اسی اتھوں دیں. اب وہ اعتماد رخصت کر دیا جناب آپ نے. 2 ملین کے قریب جو آپ نے لوگوں کا انخلا ہوا ہے پاکستان سے، وہ کہتے ہیں جی وہ پڑھے لکھے تھے، وہ یہ تھے، وہ بیچارے پڑھے لکھے تو تھے یا نہیں، وہ خوش قسمت تھے کہ وہ ثبوتے ٹر گئے، وہ بچ گئے. ورنہ اب ہر چیز جو ہے وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں گے تو مریں گے. تو اب وہ ماحول ایک اور شکل اختیار کر گیا ہے. اس ماحول میں یہ بات طے ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے کہ سیاسی پارٹیاں عوام کے حقوق کی کسٹوڈین نہیں تھیں. صرف انہوں نے ان کی ہیڈ کاؤنٹنگ کر کے دراصل یاسین تے لت رکھ کے او ٹپنا چاندے پار ہے. وہ یاسین تے لت رکھ کے تو ٹپ کے پار، پیچھے ہن پٹو. یاسین پٹے بہ کے 72 مار مار کے کہ انہاں نوں ووٹ دیتے کیوں سن، ساڈا تے ہے کوئی نہیں سی. سو اس گند میں جیسے فضل الرحمان کے باپ کہتا تھا نا کہ شکر ہے مفتی محمود نے بڑا اپنی طرف سے فکرہ کسا، شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ دیوبند نے قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کیا تھا، مسلم لیگ کو. آج میں اس کے جملے میں ترمیم کر کے کہتا ہوں کہ شکر ہے پاکستان کے سوشل پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی تابوت میں موت کے بعد تدفین سے پہلے آخری کیلیں ٹھوکنے میں ہم شامل نہیں ہیں. اور اس کی سول ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کرنے سے 30-40 سال پہلے ہمارا ووٹ آؤٹ کر دیا تھا. ہمیں سوشل اور پولیٹیکل
اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب ایک ذرا لمبی سی رات ہے، اس میں اپنے اپنے دیے جلائے رکھیں، شکوائے ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم نے اس گفتگو کی صورت میں جلائی ہے، جہاں پریکٹیکلی ضرورت ہوگی وہ بھی کوئی بچے ہوں گے، کوئی نوجوان ہوں گے، کوئی ہم جیسے ہوں گے، وہ جلائیں گے، لیکن عملاً یہ ہے کہ اے ہون ہو گئی یہ ترمیم، اور یہ آخری نہیں ہے، اور اس میں ابھی بڑا کچھ ہونا باقی ہے۔ تو لیٹس سی، اور ذرا شوق ہے آپ کو کہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کر دی جائے، کہ جو بڑا برننگ ایشو ہے 27ویں ترمیم، تو 27ویں ترمیم کا یہی اخیر ہے کہ یہ ہتھا نال بنا کے انہوں نے دیتی سی، اور اتنے نااہلوں اور اتنے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر والے جو سیاستدان اور لیڈر ہیں، جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں مگر ذہنی طور پر چوپائے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، جنہوں نے انہوں کو کروائی ہے، چنگا کیتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سو فی امان اللہ، اینڈ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تو صبر دے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔